بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں ایک اللہ والے اور ایک ہندو لڑکی کی۔ جب اس ہندو لڑکی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے ہندو شوہر نے اپنی مسلمان بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا، پھر اس ہندو شوہر پر اللہ کا کون سا عذاب ہوا۔ اس کہانی کو پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ایک علاقے میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے جو کہ بہت ہی نیک تھے۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اس علاقے میں ہندو اور مسلمان دونوں رہا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ اکثر اللہ والے کے پاس آ کر اللہ کا دین سیکھا کرتے تھے۔ وہ اللہ والے جب بھی ان کو اللہ کی باتیں سنایا کرتے تھے تو وہ اس قدر کھو جایا کرتے تھے کہ سننے والا دنیا کی ہر چیز بھول جاتا تھا۔ اس علاقے میں ایک ہندو لڑکی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ لڑکی بھی اللہ والے کی زبان سے اللہ کی باتیں سنتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنتی تو اس پر ایک عجیب قسم کی رغبت طاری ہو جاتی تھی اور اس کے آنسو آنا شروع ہو جاتے تھے۔ وہ ہندو لڑکی جب بھی اس اللہ والے کی زبان سے اللہ اور رسول کی باتیں سنتی، اس کے ہاتھ اور پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے تھے اور اس لڑکی کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ مگر وہ جب اپنے بھگوان کی پوجا کرتی تو اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ لڑکی کسی کام کے لیے باہر جا رہی تھی۔ وہ اللہ والے کے پاس سے گزری۔ وہ اللہ والے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنا رہے تھے اور وہ یہ سب دیکھ کر برداشت نہ کر پائی اور سیدھا اس اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل نے چاہا کیوں نہ میں اللہ اور رسول کی باتیں بار بار سنوں اور اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں۔ اس طرح وہ روزانہ اس اللہ والے کے پاس آنا شروع ہو گئی۔ وہ ہندو لڑکی آہستہ آہستہ اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننے لگی۔ اس اللہ والے نے ہندو لڑکی کو اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور اس اللہ والے نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے بتائے اور اس کو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحم دلی کے واقعے سنائے۔ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور رونا شروع ہو جاتی۔ وہ اللہ والے اس ہندو لڑکی کی حالات کو سمجھ رہے تھے۔ اللہ والے اس ہندو لڑکی کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، تم ایسا کرو، ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لو۔ لیکن وہ اللہ والے جب بھی اس کو اسلام قبول کرنے کی کہتے تو وہ ڈر جاتی کہ شاید میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ایک دن اس اللہ والے نے اس لڑکی کو کہا کہ تم ہمت کر کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری خود ہی حفاظت کرے گا۔ اس لڑکی نے وہیں بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اب وہ لڑکی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکی تھی، لیکن اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کا رشتہ پنڈت کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا جو کہ ایک کٹر ہندو تھا جو مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کو معلوم ہوا اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کو اسلام میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ اللہ پاک نے ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی اور اس کے ماں باپ اس کی شادی بھی جلدی ہی اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ ساری رات چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی اور اس سے مدد مانگتی رہتی اور وہ وقت آ گیا جب اس کی شادی اس کے ماں باپ نے اس ہندو کے ساتھ طے کر دی۔ وہ دوڑتی بھاگتی پریشانی کی حالت میں اللہ والے کے پاس آ گئی۔ اللہ والے نے لڑکی کو بڑے پیار سے سمجھایا اور کہا
کہ ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر پائے جانے والے سب سے برے شخص سے ہو رہی ہو، جیسے حضرت آسیہ کی فرعون سے ہوئی تھی، لیکن یہ چیز اس کے لیے اللہ سے محبت کو بدل نہ سکی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ہر عورت سے اونچا درجہ دے گا۔ تم اپنے مقام کو جانو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس کے بعد اس کی شادی اس ہندو سے ہو گئی اور لڑکی کو اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، جب بھی وہ ہندو اپنی مسلمان بیوی کے پاس آنے کی کوشش کرتا، اللہ پاک اس کو بہت ہی گہری نیند سلا دیتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مسلمان بندی کو اس ہندو سے بچائے رکھا۔ اس کا ہندو شوہر تو گہری نیند سو جاتا تھا اور وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی۔ رات کو جب بھی نماز پڑھتی اور ڈرتی رہتی کہ کہیں میرا شوہر اٹھ نہ جائے، اور جب وہ آ کر اپنے ہندو شوہر کا چہرہ دیکھتی، وہ دیکھ کر سوتی میں تو اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، یہ مجھ پر حرام ہے، کیونکہ اس ہندو شوہر کے سب سے ضروری اس کا مذہب ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ سختی سے کہا کرتا تھا کہ اس علاقے میں بہت سارے مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہے۔ ان مسلمانوں سے تم ہمیشہ دور رہنا ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ اسی طرح وہ اپنے شوہر سے ڈرتی اور وہ ہر بات چھپاتی۔ ایک دن معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھی، اس کا شوہر اس کو کہنے لگا کہ خیر تو ہے، تمہاری شادی جب سے مجھ سے ہوئی ہے تم مجھ سے دور دور رہتی ہو، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ یہ سن کر وہ ڈر گئی اور کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کے شوہر نے آپ کو کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اچھا بول کر گھر سے باہر نکل گیا۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ میرا شوہر کافی دور جا چکا ہوگا، وہ فوراً اس گھر سے نکلی اور سیدھا اس اللہ والے کے پاس چلی گئی۔ اس نے جا کر اللہ والے کو ساری بات بتائی۔ اس اللہ والے نے کہا، تم ایسا کرو کہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں گی، اس بارے میں میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ جلا دے گا۔ اس اللہ والے نے اس کو سمجھایا کہ تم ایسا کرو، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، اگر وہاں بھی نہیں جانا چاہتی تو پھر کہیں اور چلی جاؤ۔ وہ وہاں سے جلدی سے اپنے گھر واپس آئی اور اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی سامان باندھ رہی تھی، ساتھ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ جب تک میں گھر سے چلی نہ جاؤں میرا شوہر گھر واپس نہ آئے، مگر اس کی یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی اس گھر سے باہر نکلنے لگی، اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بڑی سنجیدگی سے دروازے کے آگے کھڑا تھا اور اس کو بڑی بری طرح دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بنا کچھ بات بتائے وہاں سے نکلنے لگی۔ پھر اس کے شوہر نے اس کا بازو پکڑا اور غصے سے پیچھے جھٹکا دیا اور مارتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو اور مجھے سچ بتانا کہ تم کہاں گئی تھی۔ اس نے بڑی ہمت اور پوری طاقت سے اپنے شوہر کو کہا، میں شادی سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکی ہوں، اپنے اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مان چکی ہوں، اس لیے اب میں ایک ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ تم مجھ پر حرام ہو۔ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ وہ یہ ساری باتیں بڑی ہی غصے کی نظروں سے سن رہا تھا۔ اس نے بڑے ہی غصے سے اس کے بال کھینچے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میری اجازت کے بغیر اس گھر کے باہر قدم نکالنے کی ہمت کیسے کی؟
اور کیا بولا کہ میں تم پر حرام ہوں؟ اب دیکھو کہ میں تمہارا کیسے جینا حرام کرتا ہوں۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے اندر دفع ہو جاؤ۔ اس مسلمان بیوی نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہا اور وہاں سے بھاگنے لگی، مگر اس کے ہندو شوہر نے اس کو پکڑ کر اندر گھسیٹ کر لے گیا اور اندر دھکا مار کر گرا دیا۔ اس کا سر زور سے زمین پر لگا، اس کے پورے وجود میں ایک درد کی لہر اٹھی۔ اس کا ہندو شوہر اس کو پھینک کر چلا گیا، مگر وہ وہیں بیٹھی روتی رہی اور سوچ رہی تھی، کیا میں نے اسلام قبول کر کے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ اس کے دل نے گواہی دی کہ تم صحیح راستے پر ہو اور یہ ہندو غلط راستے پر ہے، تمہیں اس ہندو کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ یہ سب باتیں سوچتے سوچتے وہیں سو گئی۔ اچانک آدھی رات کو اس کا شوہر گھر آیا اور آ کر اس کو کہنے لگا، ابھی بھی اسلام کا بھوت تمہارے سر سے اترا ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں کسی بھی قیمت پر اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم مجھے جانے دو، ورنہ ہو نہ ہو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا اور تمہیں پینے کے لیے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کا ہندو شوہر یہ بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم غلط راستے پر جا رہی ہو، تم کو کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تم اپنے بھگوان کو چھوڑ کر کیسے اللہ کو مان سکتی ہو؟ تم کتنا بڑا پاپ کر رہی ہو؟ اس کی مسلمان بیوی اس کو کہنے لگی کہ تم خود جہنم آدمی ہو اور مجھے جہنم سے ڈرا رہے ہو۔ تم خود تو جہنم میں جاؤ گے اور مجھے بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتے ہو۔ میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس کے ظالم شوہر نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور وہ بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ وہ اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اسلام کو چھوڑ کر اپنے ہندو مذہب میں واپس آ جاؤ، مگر اس کی مسلمان بیوی کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت بس چکی تھی۔ وہ اس کا ظلم برداشت کرتی رہی اور اپنے ایمان پر مضبوط رہی۔ اس کا شوہر اسے مارتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ میں تم پر ظلم و ستم اسی طرح کروں گا جب تک تم اسلام کو چھوڑ نہیں دیتی۔ وہ مسلمان بیوی اس کو کہنے لگی کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تم مجھ پر جتنی مرضی ظلم کر لو، جتنا مارنا ہے مار لو، مگر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے تم جیسے ظالم انسان سے ضرور بچائے گا۔ دیکھ لینا، ایک نہ ایک دن تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اللہ پاک تم جیسے لوگوں کو اسی طرح وقت دیتا ہے، مگر جب وہ اپنی رسی کو مضبوطی سے کھینچتا ہے تو پھر وہ انسان کبھی بھی اللہ کے غضب اور عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس نے بڑے ہی غصے سے اپنی مسلمان بیوی کو بالوں سے پکڑا اور اس کو مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تم بار بار ایک ہی بات کرتی ہو کہ میں تم پر حرام ہو چکی ہوں، دیکھنا آج رات تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ لوگ تمہیں دیکھ کر سبق حاصل کریں گے اور پھر کبھی بھی کوئی بھی اپنا مذہب چھوڑنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اتنا کہہ کر اس کا ہندو شوہر باہر چلا گیا۔ پھر اس مسلمان لڑکی نے وضو کیا اور اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک کو پڑھنا بھی اس لڑکی نے اللہ والے سے سیکھا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے آنسو قرآن پاک کے اوپر گر رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خوف آزدہ تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ اچانک اس کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سوچا کہ ضرور میرا شوہر ہوگا، لیکن اس کو محسوس ہوا جیسے بہت سارے لوگ گھر میں داخل ہوئے، لیکن اچانک اس کے کمرے میں کچھ مرد داخل ہوئے ہیں، جن کو دیکھ کر وہ قرآن پاک بند کر کے اٹھی اور قرآن پاک کو سینے سے لگاتے ہوئے ان کو کہنے
लगी कि तुम कौन हो। उनमें से एक मर्द ने बड़ी ही बुरी नजर से उसको देखा और कहने लगा, ये तो बड़े कमाल की चीज है, कितना बेवकूफ है इसका शौहर, जो कि छोटी सी गलती से इसको हमारे हवाले कर दिया। उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर लड़की डर गई और कहने लगी, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो और मेरा शौहर कहाँ है? वो कहने लगे कि तुम्हारे शौहर ने ही हमें यहाँ भेजा है और कहा है कि अगर तुम इस्लाम को छोड़ दो तो फिर हम तुम्हें माफ कर देंगे। अगर तुम इस्लाम को नहीं छोड़ोगी तो आज रात हम लोग जो तुम्हारे साथ भयानक खेल खेलेंगे, जिसे देखकर हर मुसलमान की रूह कांप उठेगी। उसने कहा कि मैं कभी भी इस्लाम को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनमें से एक मर्द आगे बढ़ता हुआ कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो मर्द उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो कुरान पाक सीने से लगाए हुए आंखें बंद करके कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर रही थी। जोर जोर से चीख चीख कर कुरान की आयतें पढ़ती रही और अल्लाह को याद करती रही और कहती रही कि अल्लाह पाक मेरी इज्जत की हिफाजत कर। वो काफी देर आंखें बंद करके कुरान पढ़ती रही और अल्लाह से मदद मांगती रही। जैसे ही उसने आंखें खोली वो हैरान थी। एक जोरदार धमाका हुआ और वो मर्द जलकर राख बन चुके थे। उनका जिस्म जलकर कोयला बन चुका था। कमरे में चारों तरफ आग लगी हुई थी। ये सब देखकर हैरान रह गई और जब उसने देखा कि कमरे के चारों तरफ आग लगी हुई है, जैसे ही वो लड़की बाहर निकली, उसके आगे उसका शौहर खड़ा था। उसको यूं बाहर देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि कमरे में इतना बड़ा धमाका हुआ और तुम कैसे बच गईं? उसकी मुसलमान बीवी उसको कहने लगी, ये मेरे अल्लाह पाक का मौजज़ा है और वो इसी तरह अपने बंदों की मदद करता है। जैसे ही उसका शौहर उसको पकड़ने लगा और आगे बढ़ा, उसका जिस्म वहीं जम गया और उसका चेहरा तो इंसान का था मगर उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता एक कुत्ते का बन गया। वो अपने शौहर को देखकर डर गई। जब उसने देखा कि उसका शौहर रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, वो अपने शौहर को लेकर उस अल्लाह वाले के पास चली गई और पूरा वाकया बताया। वो हिंदू जो कि कुत्ता बन चुका था, वो फौरन से उस अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया और बोलने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, न जाने तुम कौन हो, तुम्हारा अल्लाह कौन है जो अपने नेक बंदों की हर मुश्किल से हिफाजत करता है। तुम अपने अल्लाह से दुआ करो कि मुझे दोबारा से ठीक कर दे और मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। उस अल्लाह वाले ने अल्लाह के हुजूर से दुआ की और अल्लाह पाक ने उस कुत्ते से उसको इंसान बना दिया। जब वो ठीक हो गया, उसकी बीवी ने उसको कहा कि आप वाकई ही इस्लाम कबूल करना चाहते हो? उसके शौहर ने कहा, जो मैं मंजर अपनी आंखों से देख चुका हूँ, कोई कमबख्त ही होगा जो अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रखेगा, उस पर भरोसा नहीं रखेगा। उस अल्लाह वाले ने उस हिंदू को कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया और फिर वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जब तुम किसी चीज का इरादा कर लो या किसी चीज का फैसला कर लो तो फिर अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। दोस्तों, हमें अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखना चाहिए और अपने दीनी ईमान पर मजबूत रहना चाहिए। अल्लाह उस बंदे को अपनी हिफाजत में रखता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस्लामिक वाक़यात और हिदायत से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।